یہ بات ہے جنت الفردوس کی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے ایک نامکمل ہونے والی زندگی کے لیے ایک ایسی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور اس عارضی دنیا کے لیے ہم نے ایک ایسی زندگی، ایسی دنیا کو خراب کر کے رکھ دیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کو اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو پورے معاشر کے میدان میں سب کو خوشی خوشی دکھائے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس پل پر جس پر لوگ گزرتے ہوئے گریں گے نیچے جہنم میں، اس پل سے اللہ تعالیٰ اسے بجلی کے کڑک کی طرح گزارے گا۔ اس کے بعد اس کے سامنے آئے گا جنت کا ایک خوبصورت دروازہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جنتی اس دروازے پر پہنچے گا تو 40 سال تک صرف جنت کے دروازے کی خوبصورتی کو دیکھ کر 40 سال تک وہ کھڑا رہے گا، اور 40 سال تک اس دروازے کو دیکھے گا اور دیکھتا جائے گا۔ اتنا خوبصورت صرف جنت کا ایک دروازہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جب وہ جنتی اس جنت میں داخل ہوگا، اس دروازے سے داخل ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹے جنتی کے لیے، سب سے چھوٹے جنتی کے لیے 80,000 غلام اس کے کھڑے ہوں گے اس کے استقبال کے لیے، اور اس کی حوریں جو اس کے نکاح میں اللہ تعالیٰ دے گا وہ اس کی خدمت کے لیے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یعنی کبھی آپ نے سوچا کہ ایک وہ انسان جس کی دنیا میں کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی، جو ایک عام سا مزدور ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ 80,000 غلام جنت میں رکھے گا۔ اور کیسی زندگی کو ہم نے کس زندگی کے لیے قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ محلات، وہ باغات، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نہ اس کے دل میں یہ خیال کبھی گزرا ہوگا، نہ اس کی آنکھوں نے اس نعمت کو کبھی دیکھا ہوگا، اور جو چاہے گا اسے ملے گا، جو چاہے گا، جو خواہش کرے گا، جو طلب کرے گا اللہ اس کی پوری کرے گا۔ اور وہ انسان جس کے پاس رہنے کے لیے دنیا میں ایک کچا سا ٹوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ یاقوت و زمرد سے بنا ہوا محل عطا کرے گا۔ اور صرف ایک محل نہیں، ایسے کئی محلات اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، اور اس کے لیے شراب کی نہریں اور شربت کی نہریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں رواں دواں اللہ تعالیٰ کر دے گا، کہ وہاں جتنا چائے کھائے، جتنا چائے پیے، نہ کمانے کی ٹینشن، نہ کوئی کمانے کی فکر، اور عیش و عیاشی کی زندگی وہاں گزارے گا۔ اور اپنی جنت کی سیر کے لیے اسے چلنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں اڑیں گے، اور صرف وہ نہیں، اڑنے والے گھوڑے بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جن گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ اپنی سوچ کے مطابق رفتار کریں گے، جہاں تک ان کی سوچ جائے گی وہاں تک ان کی رفتار پہنچے گی۔ یعنی ایک ایسی خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا مانگتا ہے؟ صرف یہ کہ میرے بندو اس دنیا میں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، اور پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تمہارے سارے ارمان میں پورے کر دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنمیوں اور جنتیوں کے بیچ میں ایک مینڈے کو لایا جائے گا۔ وہ دکھنے میں تو جانور ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ موت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے لا کر ذبح کر دے گا اور حلال کر دے گا، اور یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ جنت میں ہیں اب وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کے لیے بھی موت نہیں، اور جو جہنم میں ہیں ان کے لیے بھی موت نہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتیں، جنت کے پھل، باغات، محلات اور تخت و تاج، جو کچھ انسان چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور بدلے میں اللہ صرف یہ مانگتا ہے ہم سے کہ میرے بندو دنیا میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، تو آخرت میں مرنے کے بعد جب تم میرے پاس آؤ گے میں وہ کروں گا جو تم کہو گے۔ یعنی اب وہ زندگی گزارو جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں وہ زندگی عطا کروں گا جو تم چاہتے ہو، جو اس دنیا میں کبھی پوری ہو نہیں سکتی، اور اب مرضی انسان کی اپنی ہے کہ وہ اس رہ جانے والی دنیا اور مٹ جانے والی دنیا کے لیے اس آنے والی آخرت کو خراب کرے گا،
یا اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی فکر میں لگے گا؟ اور فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں چاہیے کیا، یہ زندگی یا پھر وہ زندگی۔